فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نگراں تیار رہتا ہے جو اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس پر حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا اس آیت اور اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے کہ انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مفید ہو، یعنی اس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو۔ دوسرا وہ جو مضر ہو، یعنی اس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اور تیسرا وہ جو نہ مفید ہو نہ مضر ہو، یعنی کوئی فائدہ بھی نہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں۔ اس تیسری قسم کو حدیث میں لا یعنی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ جو وقت ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ ہی کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا، کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اسلام درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حاصل اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بات کرنے کی جو صلاحیت زبان کے ذریعے عطا فرما رکھی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ساری عمر انسان شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی، اس کے اندر گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اگر کسی آدمی کو بیٹھے بٹھائے بولنے کی طاقت کی سلب ہو جائے تو اللہ بچائے کتنی بڑی آفت، کتنی بڑی مصیبت اس کو سمجھے گا، اور اس کو دور کرنے کے لیے اور گویائی کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرے گا، کتنے پیسے خرچ کر دے گا، کتنے ڈاکٹروں کے پاس کے چکر لگائے گا، کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائے گا کہ کسی طرح میری گویائی بحال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے مانگے بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ بعض مرتبہ چند لمحوں کے لیے بھی انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے، زبان بند ہو گئی، گلا بیٹھ گیا وغیرہ وغیرہ، اس وقت کی تکلیف کا آدمی اندازہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے اور لایانی گناہوں سے اور لایانی چیزوں سے اس زبان کو بچایا جائے۔ زبان کو گناہوں سے بچانا اور لایانی یعنی بے فائدہ فضول گفتگو سے بچانا یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے، حدیث میں اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ اہتمام نہ ہو، زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے کہتی رہے، تو اس کے نتیجے میں یہی زبان انسان کو اللہ بچائے جہنم میں ڈال دیتی۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بے شمار انسان جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ اعوذ باللہ العلی العظیم۔ www.darsequran.com